أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين قصہ بیان ہو رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت مریم بتول تھی اور ان کے گھر میں یا ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ما فوق العادت، دنیا کے عام نظام سے بالکل خلاف، صرف حق تعالی شانہ کے حکم سے، بغیر اسباب اور ذرائع کے، حکم خداوندی سے ان کو وجود ملا ہے۔ اور جب لوگوں نے شک کیا تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا، خود کو خاموشی اختیار کی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسی سے پوچھ لو کہاں سے آئے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا بالکل آج کل کا پیدا ہوا بچہ، ہم اس سے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بچہ تو سال بھر سے پہلے بولتا نہیں، بولتا بھی ہے کہ ایک آدھ لفظ بولتا ہے، پوری بات کر لینا، بات کو سمجھ لینا اور سمجھ کے پھر اس کا جواب دینا، بھلا یہ بچے سے کیسے ممکن ہے؟ دنیا میں عقل کے بالکل خلاف ہے اور نظام عالم کے بالکل خلاف ہے، کیسے تم کہہ رہی ہو کہ اس بچے سے پوچھ لو؟ ان کی گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں سن رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں اٹھائیں، یاد رکھیے گا ابھی ایک ہی دن کی پیدائش ہے، ایک دن کے ہیں صرف، نگاہ اٹھائی اور سر اٹھا کر کے ان سے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا السلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ جواب بھی دیا تو کوئی ایک لفظ کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے بول رہے ہیں اور بول نہیں رہے ہیں، پوری تقریر کر رہے ہیں۔ میرے متعلق تم لوگ پوچھ رہے ہو کہ کہاں سے آیا، سنو
میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے کتاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، مجھے آسمانی کتاب عطا فرمائیں گے، مجھے اللہ پاک اپنا نبی بنائیں گے، اور میری زندگی بڑی بابرکت رہے گی۔ وجعلنی مبارکا، مجھے حق تعالی شانہ مبارک بنائیں گے، برکت والا۔ تفصیلات میں پچھلے سبق میں بیان کر چکا ہوں حضرت کی برکات کی، اور آگے آیتیں آئیں گی تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ جہاں کہیں رہوں گا برکتوں کا ظہور ہوتا رہے گا۔ برکت کے معنی یہ ہوتے ہیں چیز کم ہو فائدہ زیادہ، اسی کے معنی، یہی معنی برکت کیا ہے۔ تو برکتوں کا ظہور ہوتا رہے گا۔ اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، حق تعالی شانہ نے مجھے تاکید فرمائی ہے جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں۔ نماز اور زکوٰۃ اور احکام شرعیہ آدمی کے اوپر فرض ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی حکم مل گیا ہے، ابھی ماں کی گود میں ہے، حکم مل گیا ہے کہ جب تم اس قابل ہو جانا تو پھر نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا۔ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی وہ بھی میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ تو میں خود بھی اس کی پابندی کروں، انابت اللہ، رجوع اللہ، دعا اور مناجات، اور اسی پر مشتمل ہوتی ہے نماز۔ اسی طرح سے اللہ پاک جو ہمیں مال عطا فرمائے، اس مال میں بھی اللہ پاک کا کچھ حصہ مقرر کر کے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا رہو۔ اس کا اللہ پاک نے ہمیں ابھی سے حکم دے دیا ہے، عمل شروع ہوگا جب ہم قابل ہو جائیں گے، حکم آج آ گیا ہے، اور یہ عمل ہمارا زندگی بھر جاری رہے گا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا۔ اور حق تعالی شانہ نے مجھے یہ بھی وصیت فرمائی ہے، یہ بھی تاکید فرمائی ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہوں، اچھا برتاؤ کرتا رہوں، ان کا خدمت گزار وفادار رہوں، ان کا مطیع اور فرما بردار رہوں، انہیں میری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، یہ کون بول رہا ہے؟ ایک دن کا بچہ بول رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھوں، اچھا سلوک اس کے ساتھ کروں۔ یہاں ابا کا نام نہیں لے رہے، اماں کا نام لے رہے ہیں، ابا کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ بغیر باپ کے آ رہا ہوں، صرف حکم خدا بندی سے آ رہا ہوں۔ جو باپ ہمارا ہے ہی نہیں ہے تو باپ کا ذکر کیوں کریں؟ ماں ہے اس کا ذکر کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو صرف ماں ہی ماں تھی، باپ تھا ہی نہیں کوئی، ڈائریکٹ اللہ پاک کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے آپ کے تو ماں اور باپ دونوں ہیں، تو جو حق ماں کا ہے وہی حق باپ کا بھی ہے، اطاعت اور فرما برداری اور ان کی خدمت اور اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنے کا حکم جو ماں کے ساتھ ہے وہی باپ کے ساتھ بھی ہے، دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ماں کے ساتھ کہا، ہم کہتے ہیں وہاں باپ تھا ہی نہیں تھی اس لیے ماں کا ذکر کیا، جو ماں تھی اس کا ذکر کیا، باپ تھا ہی نہیں کوئی، بغیر باپ کے ان کا تولد ہوا ہے۔
اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متکبر اور بدبخت نہیں بنایا ہے، میں نہایت نیک بخت ہوں اور متواضع ہوں، متکبر نہیں ہوں۔ ارے ابھی کیا ظہور ہوگا، ابھی تو ایک دن کے ہیں، لیکن پوری زندگی یہی ہوگا، میرے پاس تم تکبر نہیں پاؤ گے، بدبختی کا کوئی عمل مجھ سے صادر نہیں ہوگا۔ پوری زندگی کی رویداد بیان کر رہے ہیں، زندگی کیسی گزرے گی اس کی پوری جھلک پیش کر رہے ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدبخت نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کی تاریخ میں ان کے اندر تکبر کی کوئی بات بیان ہی نہیں کر سکتا، اتنے نرم دل، اتنے محبت کرنے والے اور اتنے مطیع اور فرما بردار تھے کہ تکبر نام کی کوئی چیز حضرت کے یہاں نہیں تھی۔ حضرت کے بھی دشمن تھے، جیسے اہل حق کے کچھ فرما بردار اور محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والے بھی ہوتے۔ حضرت کے بھی ایسے لوگ تھے جو دشمنی رکھتے تھے، جو حضرت کے جانی دشمن تھے، ایسے لوگ بھی تھے۔ تو حضرت کے متعلق مشہور ہے کہ اگر کوئی بدبخت حضرت کے سامنے پڑھ کر کے اور حضرت کو تھپڑ مار دیتا ایک گال پر، تو حضرت دوسرے گال کو بھی پیش کر دیتے، اس پہ تو نے مارا لے، اس پہ بھی مار لے۔ ہے کوئی دنیا میں اس کی نظیر؟ کوئی اس مثال کا آدمی ملے گا؟ کوئی گالی دے رہا ہے تو بجائے جواب دینے کے بھیا تو اپنی بھڑاس نکال لے، جتنا گالی دینا وہ دے لے۔ کوئی مارنے دوڑتا کہتے تھے بھائی مار لے، تیرے دل کی خوشی اسی میں لے، تو مار لے، اپنے دل کو خوش کر لے۔ بھلا ایسا انسان کون ملے گا دنیا میں؟ یہ تھی حضرت کی زندگی، تو تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بدبختی کا کوئی عمل حضرت کی پوری زندگی میں صادر ہی نہیں ہوا۔ اول تو تمام انبیاء علیہ السلام ان صفات کے حامل ہوتے ہیں، مگر ان صفات کا اعلیٰ درجے میں جو ظہور ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، ایسا اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ ان کی رحم دلی اور ان کی نیک بختی کی اعلیٰ دلیل ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے اوپر سلامتی ہوتی رہے گی، سلامتی نازل ہوتی رہے گی، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی سلامت رہا، اور جس دن میں مروں گا اس دن بھی میرے ساتھ سلامتی رہے گی، اور جس دن قبر سے زندہ کر کے تمام لوگوں کی طرح سے دوبارہ پھر اٹھایا جاؤں گا میدان محشر میں، اس روز بھی میں سلامت رہوں گا۔ یہ اللہ پاک کا میرے لیے وعدہ۔ پیدائش جب بچے کی ہوتی ہے تو فی الفور شیطان کا کارندہ اس کے پاس پہنچ کر کے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وہ چوکا لگاتا ہے۔ چوکا کے معنی آپ یہ سمجھ لیجئے جیسے انجیکشن لگتا ہے۔ گویا بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے زمین پر آنے کے بعد شیطان کا ایک فرد وہاں پہنچ کر کے اور اس بچے کو گویا ایک انجیکشن انجیکٹ کر دیتا ہے۔ کہیں کے لیے؟ تاکہ کل یہ ہمارا فرما بردار رہے، ہماری بات کو سنے، ہم جو وسوسے ڈالیں اس کے دل میں اس کو یہ قبول کرے، گویا میری باتوں کو ماننے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے پیدا ہوتے ہیں یہ انجیکشن لا کے انجیکٹ کر دیتا ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے اس عمل سے کوئی بچہ بچتا نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ جب شیطان وہ انجیکشن لگانے کے لیے ان کے پاس پہنچا ہے تو فرشتوں نے دھکا مار کر کے اس کو بھگا دیا ہے، وہ انجیکٹ کر نہیں پایا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک دن جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت آ کر کے وہ ایک انجیکشن ٹھونک دیتا ہے، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کون سا فرق پڑتا ہے؟ تو فرق سمجھ لیجئے، فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے اب آج کل تو کتنے انجیکشن نکل گئے ہیں جو حاملہ کو حمل کے زمانے میں لگا دیے جاتے ہیں۔ اب انجیکشن لگایا جا رہا ہے حاملہ کے بدن میں اور اثر اس کا پہنچے گا بچے کے بدن میں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بڑا ہونے کے بعد لاحق ہوتی ہیں، ان کے انجیکشن تیار ہو گئے ہیں، بچپن ہی میں وہ انجیکشن لگا دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ یہ بیماری نہ ہو کبھی۔ پتا چلا کہ انجیکشنوں میں اور دواؤں میں ایسی تاثیرات ہیں کہ آج بدن کے اندر خون میں شامل کر دی جائیں تو عمر بھر اس کا اثر رہے گا۔ ثابت ہو چکا ہے سائنسی تحقیقات سے اور ڈاکٹری سائنس سے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات بیان فرما رہے تھے اس وقت ڈاکٹری سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، علم طب تھی، مگر ڈاکٹری سائنس نے اتنی ارتقائی منزلیں طے نہیں کیا تھا جہاں آج پہنچی ہوئی، کیونکہ اس میں تو ارتقاء مسلسل ہو رہا ہے نا۔ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا سائنس اتنا ہی ترقی کرتی جائے گی، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ ترقی ہوتی رہے گی۔ آگے نہ جانے کیسے کیسے حیرتناک سامان اور حیرتناک مشینیں اور حیرتناک چیزیں آئیں گی سامنے کہ لوگ دیکھ کر کے دم بخود رہ جائیں گے، جن کا آپ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو دنیا ہے، دنیا کو اللہ نے بنایا اسے جب تک اس پر بنی آدم آباد رہیں گے ترقیات ہوتی رہیں گی، اس لیے کہ ترقی آدمی کو مجبور کرتی ہے ضرورت کی وجہ سے آدمی کھوج لگاتا ہے، آئندہ کی چیزوں کو تلاش کرتا ہے، موہوم فائدوں کو دیکھ کر کے یا موہوم نقصانات کو دیکھ کر کے اس کی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ جب سے انسان نے اس سرزمین پہ قدم رکھا ہے تب سے ترقی ہو رہی ہے، اور ہر زمانے کا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے زمانے میں ترقی انتہا کو پہنچ گئی، اب کوئی ترقی نہیں ہوگی، مگر یہ بھول ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسانی آبادی آگے بڑھتی رہے گی اور ترقیات آگے بڑھتی رہیں گی، ترقیات ہوتی رہیں گی۔ تو اس وقت جب حضور نے یہ بات فرمائی تھی تو اس زمانے میں کوئی انجیکشن ایسا نہیں تیار ہوا تھا جو عمر بھر اس کا اثر رہے، اور آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ جو کل حضور نے فرمایا تھا وہ بالکل سچ اور درست ہے۔ اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بات مکمل سچ ہوتی ہے 100%۔ ہماری نظر میں دھوکہ ہو سکتا ہے، ہمارے کان کو دھوکہ ہو سکتا ہے، ہماری سمجھ کو دھوکہ ہو سکتا ہے، ہمارے ذہن دماغ کی پرواز کو دھوکہ ہو سکتا ہے، نبی کے قول میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا، وحی الہی کے بیان میں کبھی دھوکہ نہیں، وہاں سے سچ کے علاوہ دوسری کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بچے ہیں اس کے اس شر سے، ورنہ تو سب کے پاس پہنچ کر کے انجیکشن ٹھوک دیتا ہے، اور اس کا اثر عمر بھر رہتا ہے کہ وہ آدمی کے وساوس اور جو خطرات ڈالتا ہے دل کے اندر اس کا اثر انسان قبول کرتا ہے۔ بہرحال یہ مانا یہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا شیطان کے اس شر سے میں محفوظ رہا، شیطان میرے پاس تک نہیں پہنچ پایا، اور جس دن میں مروں گا اس دن بھی دیکھیے شیطان 2 وقت میں بنی آدم پر حملہ آور ہوتا ہے، خاص طور سے پوری جدوجہد کے ساتھ۔ ایک پیدا ہونے کے وقت میں واقعی انجیکشن لگاتا ہے تاکہ
اس کے اندر میری باتوں کو اور میرے وسوسوں کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور عمر بھر بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی خوش قسمتی سے اس کے شر سے محفوظ رہ گیا اور سلامت رہ گیا عمر بھر، تو آخری وقت میں پہنچ کر کے وہ اس کے ایمان کو سلب کر لینے کی اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اب تو یہ آخری وقت ہے، اگر یہ میرے بہکانے میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ جنت میں پہنچ جائے گا اپنے ایمان کی بدولت۔ چونکہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، تو جو جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اس کے لیے جنت یقینی ہے، جنت ملے گی، وہ اس حقیقت کو جانتا ہے۔ تو پہلے ہی دن اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب دشمنی کیا تھا تو اسی دن اس نے بیڑا اٹھا لیا تھا کہ جس طرح سے تم ذریعہ بنے ہو میرے جنت سے نکالے جانے کا، تو میں تم کو اور تمہاری اولاد کو بھی جنت نہیں دیکھنے دوں گا۔ اسی دن سے اس نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور قیامت تک اپنے اس کام میں وہ لگا رہے گا۔ اور یہی نہیں کہ زبردستی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لائسنسی ہے، لیسن لیا ہوا ہے، پہلے ہی لیسن لے لیا تھا کہ میں بنی آدم کو بہکاؤں گا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ حق تعالیٰ شانوں نے فرمایا جائے اجازت ہے، جن چیزوں پر قانونی پابندی ہوتی ہے جب لوگ لائسنس لینے کے لیے جاتے ہیں اس کا بھی لائسنس دے دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی شراب پی کر کے روڈ پر مل جائے، پولیس والے اس کو پکڑ لیں گے اور لے جا کر کے اس کو بند کر دیں گے، پوچھیں گے آپ جرم کیا، کہے گا کہ شراب پیتا ہے، یہ شراب پی کر کے گھوم رہا ہے، شراب پینا منع ہے، اس نے شراب پیا اس لیے اس کو جیل میں جانا چاہیے، اس کو حوالات میں جانا چاہیے، لے جا کر کے بند کر دیتے ہیں۔ اب ان پولیس والوں سے کوئی پوچھے کہ شراب پینا جب جرم ہے تو یہ شراب خانے کیوں چل رہے ہیں، یہ شراب کی دکانیں کیوں چل رہی ہیں؟ جب کوئی آدمی شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہے تو پہلے گورنمنٹ سے لائسنس لیتا ہے، تو گورنمنٹ ایک طرف لائسنس بھی دے رہی ہے اور دوسری طرف اس میں پابندی بھی لگا رہی ہے۔ ایسا ہے دنیا میں۔ تو اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان نے پہلے ہی دن اللہ پاک سے لائسنس حاصل کر لیا تھا۔ اب تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، کیا ہے بہرحال اس آیت میں یہ ہے، صاف صاف وہ آیت پیچھے گزر چکی ہے کہ تعالیٰ شانہ نے اس کو اجازت تو دے دیا، لیکن فرمایا جا، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، جو میرے مخصوص بندے ہیں یا میرے بندے ہیں جو مجھ سے لو لگانے والے لوگ ہیں وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ شیطان نے اسی وقت کہا تھا رب العزت آپ کے جاہ و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو بہکانے کا کام کروں گا، الا عبادک منهم المخلصین، لیکن جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک، وہ پیچھے والی آیت تو نہیں آ رہی ہے، اس میں یہ آیت میں صاف لفظوں میں موجود ہے کہ جا تو جو کام کرنا چاہتا ہے کر، بہکانے کا کام تو کرنا چاہتا ہے کر، لیکن میرے جو بندے ہیں، میرے مطیع اور فرما بردار ہیں، ان کے اوپر تیرا دام نہیں چلے گا۔ لیس لک علیہم سلطان، تیرا قابو ان کے اوپر نہیں چلے گا۔ بہرحال تو ان دو اوقات میں شیطان بڑی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔
پیدا ہونے پر تو وہ اس کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ عمر بھر یہ میری باتوں کو، میرے وسوسوں کو، میرے دھوکے بازیوں کو یہ قبول کرے تاکہ یہ بہک جائے اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے. اور لیکن اگر اس کا قابو زندگی بھر نہ چل سکا، وہ اللہ کی کتاب سے جڑا رہا، اللہ والوں سے جڑا رہا، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہا اور ایمان کو خراب کرنے والے سارے طوفانوں کا مقابلہ کر کے اس نے اپنی زندگی پوری کر لیا، تو آخری وقت میں پہنچ کر کو اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لو تاکہ یہ جنت میں جانے کا حقدار نہ بن سکے. یہ پوری کوشش کرتا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ دو موقع بنی آدم کے لیے یعنی انسان کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں، مگر اللہ پاک کی جانب سے مجھے سلامتی عطا کر دی گئی ہے. پیدائش کے وقت میں بھی شیطان مجھ پر قابو نہیں پا سکا اور موت کے وقت بھی شیطان میرے پاس آ کے قابو میرے اوپر نہیں پائے گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر میں بلائے جائیں گے، وہ وقت بڑا ہی خطرناک، بڑا خبلناک اور دل دہلانے والا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں گے اس وقت بھی. یہ اپنی خصوصیات حضرت نے بیان فرما دیا. تو یہ بچہ اگر ایک لفظ کوئی بول دیا ہوتا تو بھی حیران کن تھا. ایک دن کا پیدا ہوا بچہ اگر ایک جملہ بھی زبان سے بول دیتا تو وہ بھی تعجب خیز تھا، وہ بھی حیران کن تھا، کیونکہ بچوں کی زبان 8-10 مہینے کے بعد کھلتی ہے، تب وہ ایک آدھ لفظ ان کی زبان سے نکلتا ہے، اور یہاں ایک پہلے ہی دن بول رہے ہیں اور پھر ایک جملہ نہیں بول رہے ہیں، 2 جملہ نہیں بول رہے ہیں، پوری تقریر کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے اپنے فضائل بھی بیان کر دیا، آئندہ کی باتیں بھی بتا دیا جس کا وجود ابھی نہیں ہے، آئندہ کیا ہونے والا وہ بھی بتا دیا، اپنی حیثیت بھی بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ کو کیا امر پسند ہے وہ بھی بتا دیا، اور جو خاص طور سے ماں باپ سے متعلق تاکیدات ہیں اس کو بھی بیان فرما دیا، اور اپنی سلامتی کو بھی بیان فرما دیا. یہ ساری باتیں آئندہ کی ہیں. آج کا پیدا ہونے والا بچہ کل کی بات کیسے جانتا ہے؟ آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ یہ سب اس بات کا اظہار تھا کہ یہ سارے عمل جو ہو رہے ہیں سب عقل کے خلاف ہیں، دنیا کے عام نظام کے بالکل خلاف ہیں. تو جب یہ ساری باتیں عقل کے خلاف ہیں اور ہو رہی ہیں تو اب کیوں شک کر رہے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بلا باپ ہونے پر؟ یہ ساری ہی باتیں تو ان کی عقل میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، مگر تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور مانا، تو پھر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں کیوں شک کر رہے ہیں؟ حقیقت میں یہ اس کا پورا جواب ہے. حق تعالی شانہ کو تو قدرت حاصل ہے، جس چیز کو چاہیں زندگی دے دیں، آپ چاہیں تو پتھر کو زندہ کر دیں، اس کے اندر روح ڈال کر کے اس کو جاندار بنا دیں، چاہے تو مٹی کو جاندار بنا دیں. حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے تیار ہوا، اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دیا، انسان بن گئے. انسان ایک انسان نہیں بنا، پوری نسل چل گئی، پوری دنیا آج ان کی اولاد سے بھر گئی ہے، مٹی سے بنائے گئے. حضرت صالح علیہ السلام نے کی قوم نے مانگا تھا کہ یہ پہاڑی جو ہے دکھائی دے رہی ہے سامنے، اس کو اونٹنی بنا دو. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی اور اس پہاڑی کو اونٹنی بنا دیا گیا.
اتنی بڑی وہ اونٹنی تھی کہ پوری جھیل کا پانی اکیلے پیتی تھی، اور جتنا پانی پیتی تھی وہاں کی بستی کے سارے لوگوں کو اتنا دودھ بھی دے کر کے پہنچاتی تھی۔ بہت بڑے بڑے قبائل وہاں پر آباد تھے، صرف اسی کے دودھ سے سارے گھر کا کام چلتا تھا، پوری بستی سیراب ہوتی تھی اس کے دودھ کی۔ جو بڑی اونٹنی تھی تو بڑا زیادہ دودھ بھی تھا، پہاڑی کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بنا دیا تھا۔ اور اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو یہ کیڑے مکوڑوں پر ذرا سا نظر ڈال لیجیے گا، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ان کیڑے مکوڑوں پر ذرا سا نظر ڈال کر کے دیکھ لیجیے گا۔ ایسے ایسے جاندار ملیں گے آپ کو جس کے اندر خون نام کی کوئی چیز نہیں، ایسے ایسے جاندار ملیں گے کہ دیکھنے میں ایک دم لکڑی، مگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو معلوم ہوگا لکڑی، لیکن تھوڑی دیر میں وہ چل پڑے گا تو پتا چلے گا کہ جاندار۔ میں نے تو دیکھا ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ کبھی یہ جو سگا آج کل چلتا ہے، باجرہ اور جوار میں پیدا ہوتا ہے، اللہ پیدا کر دیتا ہے اس کو، دیکھیے تو معلوم ہوتا پتی ہے، باجرے یا جوار کی پتی معلوم ہوتا ہے دیکھنے میں، مگر اس کے اندر جان ہوتی، اڑتا ہے، چلتا ہی نہیں بلکہ اڑتا بھی ہے۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی قوت اس کو دے رکھی ہے، اور مار دیجیے تو خون نام کی کوئی چیز نہیں نکلے گی اس کے اندر۔ اللہ پاک کو بھائی بہت بڑی قدرت حاصل ہے، دیکھنے کے لیے عبرت کی نظر ہونی چاہیے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، جو سبق دے رہی ہیں ہر عقل والے کو کہ ہے کوئی اکیلا جو پیدا کرتا ہے ہر چیز کو۔ تو حق تعالی شان ہو تو جس چیز میں چاہے جان ڈال دیں، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے زمین بنائی تو کون سی زمین اس کے پہلے تھی؟ انہوں نے پانی بنایا تو اس کے پہلے کون سی چیز تھی؟ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے سورج چاند بنا دیا، اس کی کوئی مثال ہے کیا؟ پہلے کچھ تھا کیا؟ سب حق تعالی شان ہونے انوکھے، ہر چیز کو تو وہ انوکھی ہی پیدا کرتے ہیں نا، ان کی تو ہر چیز انوکھی ہوتی ہے۔ عقل آدمی کی وہاں چلتی ہے جو چیز مسلسل چلتی رہتی ہے، اور اس کے نشیب و فراز آدمی کی نظر کے سامنے گزرتے رہتے ہیں، آدمی کی عقل اس میں کام کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ما فوق العقل ہے، ما فوق العادت۔ بہرحال فرمایا یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انوکھا بچہ دنیا میں صرف حضرت عیسیٰ ہی پیدا ہوئی۔ میں 3 بچوں کا نام آپ کو بتاؤں گا جو ماں کی گود سے بول رہے ہیں، مگر سب کا تعلق انبیاء یا اولیاء ہی سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے الزام لگا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر ایک بٹا لگنے والا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ اپنے پیغمبروں کی عزت کی پوری حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ عزت ایسی چیز ہے کہ اگر عزت پر بٹا آ گیا تو آدمی غیر معتبر ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ جس کی عزت گئی سمجھ جس کی زندگی فنا ہو گئی، کسی کام کا نہیں رہ گیا، اب دوبارہ یہ عزت بحال نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی ناموس کی اللہ پوری حفاظت کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگا دیا زبردستی، مقصد یہ تھا کہ میری مطلب براری حضرت یوسف کریں، حضرت یوسف اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اس نے ٹھوک دیا الزام۔ پیچھے گزر چکا ہے سورہ یوسف میں، پورا قصہ میں بیان کر چکا ہوں، مگر اس میں بہت سے نئے لوگ بھی ہیں، اس لیے اس کی ایک جھلک دکھا دے رہا ہوں۔
اب عزیز مصر جس کی بیوی تھی زلیخا، اس نے اپنے سامنے بلایا دونوں کو، کیا معاملہ ہے؟ اب معاملہ تو بالکل تنہائی کا ہوتا ہے، اس پہ کون گواہ ملے گا، کون سا ثبوت کوئی پیش کرے گا؟ نہ تو زلیخا اپنی بات پر ثبوت پیش کر سکتی ہیں، نہ یوسف علیہ السلام اپنی برات پر کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ معاملہ تو صرف دعویٰ کا ہے، اور صرف دعویٰ سے کوئی مدعا ثابت نہیں ہوتا، اس کے لیے دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے۔ ثبوت کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ایسے وقت میں ایک بچہ وہیں پر لیٹا ہوا تھا محل کے اندر، وہ کسی کا بچہ تھا، کسی نوکرانی کا بچہ رہا ہو یا کسی عزیز کا بچہ رہا ہو، بہرحال وہ لیٹا ہوا تھا وہیں پر حال میں جہاں یہ قصہ ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی دے دیا اور بولنے لگا۔ کیا بولا تھا؟ ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ معاملہ کتنا مشکل تھا اس وقت، کس کو مجرم سمجھا جائے اور کس کو بری سمجھا جائے۔ اور زلیخا اس وقت ضد پکڑے ہوئے ہیں کہ اس آدمی کو فوراً جیل میں دو، اس نے میرے اوپر غلط نظر ڈالی ہے۔ اب جس یوسف کو عزیز مصر ناز و نعمت کے ساتھ پال رہا ہے اور اپنے گھر میں اپنے بیٹے سے زیادہ مانتا ہے، اس کے متعلق بیوی کہہ رہی اس کو فوراً جیل بھیجو، اس نے میرے اوپر بری نظر ڈالی ہے، اور دعویٰ پر ثبوت کچھ بھی نہیں۔ اب بچہ بول رہا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے پنجے سے بھاگے تھے تو زلیخا نے پیچھے سے کرتا پکڑا تھا تو کرتا پھٹ گیا تھا۔ اب ثبوت تو کچھ ہے ہی نہیں، بچہ بولتا ہے کرتا دیکھ لیا جائے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی، یوسف سچے۔ دیکھ لیا جائے، یہ بول رہا ہے بچہ، یعنی باقاعدہ اس انداز سے جیسے کوئی جج تمام ثبوت اور شواہد کو سننے کے بعد میں کوئی فیصلہ کن بات بولے، اس طرح اتنی عاقلانہ بات وہ بچہ بول رہا ہے، اتنی عاقلانہ بات بچہ بول رہا ہے۔ یہ بچہ ہے جو نومولود تھا، ابھی چند دن کا تھا، اور وہ بول پڑا اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا نہیں ہے اس صفت کے، اور بھی بچے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بزرگ تھے بنی اسرائیل میں جن کا نام تھا جریج، شام کے کسی علاقے کے گرجا گھر میں یہ رہتے تھے، اور بڑے عبادت گزار عابد و زاہد آدمی تھے، صرف اپنے اسی عبادت خانے میں پڑے رہتے تھے، اور ان کی بزرگی کی شہرت تھی اس زمانے میں۔ عیسائی مذہب کے آدمی تھے، حق پرست تھے، اس زمانے میں وہی دین برحق تھا، اسلام ابھی نہیں آیا تھا۔ دشمنوں نے ایک عورت کو تیار کر کے ان کے اوپر الزام لگوا دیا، اس عورت نے مجمع کے سامنے ان کے اوپر الزام لگایا۔ اب وہ بیچارے دم بخود، وہ خدا پرست بزرگ، ان کو بیچاروں کو کبھی اس کا وہم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایسا میرے ساتھ ایسا کوئی کر سکتا ہے، میرے اوپر اتنا بڑا کوئی الزام لگا سکتا ہے، کبھی اس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر اس نے الزام لگا دیا اور برسر عام لگا دیا۔ تو جریج نے، اب سوچیے آپ اس وقت میں ان کے دل کو کتنا بڑا زخم لگا ہوگا، کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے کہ پروردگار مجھ بے قصور کو قصوروار بنایا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ اب آپ ہی کیجیے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر الہام کیا، فرمایا بچہ لایا جائے۔ وہ بچہ لایا گیا، فرمایا بچے بول تو کس کا ہے؟ اس بچے نے بولا، ابھی 1 دن کا پیدا ہوا بچہ بول پڑا اور بول کر کے کہتا ہے فلاں آدمی جو جانور چرانے کے لیے یہاں قریب میں آیا کرتا ہے میں اس کا ہوں۔ ان کی عزت بچ گئی۔ یہ وہ بچے ہیں جو گود میں بولے ہیں اور تھوڑی سی بات نہیں بولے، فیصلہ کن جج کی حیثیت سے بولے۔ تو یہ 3 بچوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ 9 مولود بچے ہیں جن کو اللہ پاک نے گویائی عطا کی اور یہ بول پڑے۔ جب اللہ پاک کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جمادات کو وہ زندہ کر دیتے ہیں، تو ایک زندہ آدمی کی زبان کو چلا دینا اور اس کی عقل کو کارآمد بنا دینا اور اس کے اندر پوری سمجھ پیدا کرنا، یہ تو اس سے کہیں آسان ہے نا۔ بھائی پتھر کو جاندار بنا دینا مشکل ہے نا، لیکن ایک انسانی بچہ جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کو بلوا دینا اس سے تو آسان ہے نا، اس سے تو آسان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ معمولی کرشمہ ہے اور ان کے حکم ہی سے سب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر کی، اس وقت تو تقریر کر دیا، اس کے بعد پھر نہیں بولے، اس کے بعد پھر زبان نہیں چلی۔ پھر جب بڑے ہوئے اس عمر کو پہنچے جس عمر میں بچے بولا کرتے ہیں، تب بولنا شروع کیا انہوں نے۔ مگر اس وقت جب اتہام کی صورتحال تھی، اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دیا اور بول پڑے۔ تو جس طرح سے ان بچوں کا اس عمر میں بولنا عقل کے بالکل خلاف ہے اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بے شمار کرشمے ایسے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتے، مگر مومن ان کو اس لیے تسلیم کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ ایسا، اس لیے مومن ہمیشہ اس پر ایمان رکھتا ہے، چاہے سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے، لیکن مومن مانتا۔ یہی فرق ہے ایک مومن کی زندگی میں اور غیر مومن کی زندگی میں۔ غیر مومن تب کسی بات کو مانتا ہے جب اس کی سمجھ میں آ جائے، اور مومن جو ہوتا ہے صرف اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس کو مان لیتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تفصیلات تھیں جس کو آگے قرآن کہتا ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے سچی بات جس کے سلسلے میں تم شک اور تردد کا شکار ہو۔ اتنی تقریر سننے کے بعد جتنا بڑا مجمع وہاں اکٹھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا دم بخود، سب کی زبانیں بند ہو گئیں کہ جب یہ بچہ اس عمر میں اس وقت میں بول رہا ہے تو بھلا اس کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے جس کو ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ ایک دم زبان سب کی بند ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت، الزام تراشی اور ان کی عزت کے سلسلے میں جتنے شکوک و شبہات کے سارے لوگوں کے ذہن و دماغ سے رفع ہو گئے۔ اور اس کے بعد تو پھر یہ ہو گیا، آئندہ چل کر جب حضرت کے معجزات کا اور ظہور ہوا اور حضرت کی برکات کو لوگوں نے اور دیکھا، تو پھر تو یہاں تک ہو گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ بھیا یہ انسان نہیں ہے، یہ اولاد آدم نہیں ہے، یہ تو اللہ میاں ہے، یہ تو خدا ہے، انسان کی شکل میں دنیا میں متمثل ہو کر کے آ گئے ہیں۔ سمجھے؟ انسان کی شکل اختیار کر کے اللہ پاک دنیا میں آ گئے ہیں، یہ اللہ سے کم نہیں، تو ان کو تو معبود بنا ڈالا، ان کی برکات کو دیکھ۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب شریعت ملی
اور ایمان لانے والے لوگ ان کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے، تو پھر ایمان لانے والوں میں بھی گروہ پیدا ہو گئے جس میں 3 گروہ ہے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو کہتا تھا کہ یہ خود خدا ہیں، ایک گروہ وہ تھا جو کہتا خود خدا تو نہیں ہے، اللہ پاک دوسرے ہیں، مگر اللہ پاک نے یہ اپنا بیٹا بھیج دیا ہے ہمارے بیچ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بھیج دیا۔ اور ایک فرقہ اور بھی پیدا ہوا جو پولس کی پیداوار تھا، اس نے کہا تھا کہ میاں معبود اور اللہ کہہ لیجئے، اللہ الہ جس کو بولتے ہیں، الہ جو ہیں وہ 3 ہیں، عیسیٰ، مریم اور اللہ پاک، یہ تینوں مل کر کے خدائی کرتے ہیں۔ یہ ہے ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ جو قرآن پاک کے اندر بیان، یہ تینوں عقیدے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ایک فرقہ نستوریہ تھا، ایک یعقوبیہ تھا اور ایک ملکائیہ تھا، 3 فرقے تھے، تینوں فرقوں کے 3 خیالات تھے۔ پہلے کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکات کو جب لوگوں نے دیکھا تو کہاں تو شک کر رہے تھے ان کے اوپر اور تہمت لگا رہے تھے ان کی ماں پر، اور کہاں اب خدا مان کر کے بیٹھ گئے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان کی زبان سے پہلا لفظ جو نکلوایا تھا وہ تھا انی عبداللہ۔ یاد رکھنا، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ آگے چل کے تم میری خدائی کا دعویٰ کرو گے نا، میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، جیسے سب اللہ کے بندے ہیں اسی میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ بس کیجیے، ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ مضمون اگلے درس میں۔